اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن کمرے میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہ آیا اور سوچنے لگی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری منگنی کو، لیکن اس سے پہلے جعفری کبھی ہمارے گھر نہیں آیا، تو آج کیوں آیا ہے؟ میں ایسی سوچ میں تھی کہ بھابھی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، چل یار ذرا تمہارے ہونے والے کے لیے چائے وغیرہ تیار کرنی ہے۔ تو میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ ادھر ہو تو ان کے پاس کس کو بٹھا کر آئی ہو؟ میری بات سن کر بھابھی مسکرائی اور بڑی شرارت سے بولی، تمہارے ان کے پاس تمہاری والدہ حضور کو بٹھا کر آئی ہوں، اور انہی کے حکم پر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا کر تمہارے ان کے لیے چائے وغیرہ کا سامان تیار کرنا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے بے چارگی سے بھابھی کی طرف دیکھا اور بولی، بھابھی آپ بھی نا؟ اور پھر اس سے بولی کہ مجھے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بس 1 منٹ دے دو، اور پھر بھابھی کے سامنے ہی الماری سے اپنے لیے ایک اچھا سا سوٹ نکالا۔ عامل کالے علم سے زندگی اور موت، تانی تلسماتی کالے جادو کی طاقتوں کے ماہر، ہر جائز و ناجائز کام جیسا بھی ہو 100% گارنٹی سے حل کروائیں، جٹے ہوئے تعلق بحال، بلا وجہ شادی میں رکاوٹ کیوں، کاروباری بندش، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ۔ بے علم سے دنیا میں لاکھوں انسان اپنے جائز و ناجائز کام کروا رہے ہیں، ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل اور پھر بھابھی کے سامنے ہی الماری سے اپنے لیے ایک اچھا سا سوٹ نکالا اور اسے بستر پر پھینک کر جلدی سے اپنے کپڑے اتارتے ہوئے بھابھی سے بولی، ذرا کمرے کو لاک تو کرنا۔ میری بات سن کر جلدی سے بھابھی نے کمرے کو لاک کیا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ اس وقت میں لباس اتار چکی تھی اور دوسرا لباس پہننے لگی تھی کہ بھابھی بولی، 1 منٹ رکو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ اتنے میں بھابھی میرے قریب پہنچ چکی تھی اور پھر پاس آتے ہی بھابھی نے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کو اپنے منہ میں ڈال کر تر کیا اور اپنا ہاتھ نیچے لے گئی۔ بھابھی بولی، یہ تو خشک پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لباس پہننے کا اشارہ کیا۔ پہنتے پہنتے بھابھی کی طرف دیکھا اور بولی، کیا ہوا جی؟ تو بھابھی کہنے لگی، یار میرا خیال تھا کہ جعفری کو دیکھتے ہی تم تیار ہو گئی ہوگی، اور یہی چیز چیک کرنے کے لیے میں نے ہاتھ نیچے لگایا تھا۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے ان کی طرف دیکھ کر زبان نکال کر اسے چڑھایا اور بولی، جعفری کو دیکھ کر مجھے کیا ہونا تھا؟ وہ جعفری ہے، کچھ اور تو نہیں۔ ادھر بھابھی جو بڑی معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی بولی، ایک بار پھر سے زبان نکالنا ذرا۔ اور میں نے پہلے کی طرح پھر سے جیسے ہی باہر نکالا، بھابھی جمپ مار کر ایک دم سے آگے بڑھی اور فرینچ والا کام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد تھوڑا ہٹ کے میری طرف دیکھنے لگی، پھر ہنسنے لگی، پھر اچانک ہی اس نے ہنسنا بند کر دیا اور پھر مجھ سے بولی، سوری یار چلو اب۔ اور بھابھی کی یہ حرکت دیکھ کر میں کچھ سمجھی اور کچھ نہ سمجھی والے انداز میں اس کے ساتھ چل پڑی، اور پھر جعفری کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ سوچ کر میں نے بھابھی سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے بولی، بھابھی یہ جعفری کیوں آیا ہے؟ میرا سوال سن کر الٹا بھابھی ہی مجھ سے کہنے لگی، اس کی منگیتر کا گھر ہے تو کیا وہ اپنے ہونے والی بیوی کے گھر نہیں آ سکتا؟ بھابھی کی بات سن کر میں سٹپٹا گئی اور اس سے کہنے لگی، اف بھابھی میرا مطلب ہے آج کیوں آیا ہے؟ تو بھابھی کہنے لگی، یار آج وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ بہاولپور جا رہا ہے اور اسے حکم ملا ہے کہ اتنی دفعہ عادل کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ عادل کے جانے کا سن کر میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ ابھی میں نے تو اس سے انجوائے ہی نہیں کیا تھا۔ اس لیے میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بھابھی سے بولی، یار اسے کچھ دنوں کے لیے روک لوں نا؟ تو بھابھی میری طرف دیکھ کر بولی، میں تمہاری بے چینی کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ حکم ایک ایسی ہستی کی طرف سے آیا ہے کہ جس کا حکم سنتے ہی جعفری بیچارہ بھی نہ رہ سکا اور اسے لینے آ گیا۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے اس سے کہا، کہیں یہ حکم خالو جان یعنی کہ بھابھی کے والد کا تو نہیں ہے؟ بھابھی نے کہا، جی یہ ان کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا کہ وجہ کیا بنی اس حکم کی؟ تو وہ بولی، وجہ وہی ایک پرانا محاورہ کہ بہن کے گھر بھائی اچھا نہیں لگتا۔ اسی گپ شپ میں ہم نے چائے اور دیگر لوازمات وغیرہ تیار کر لیے تھے، اور پھر بھابھی چائے کا سامان لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی اور میں افسردہ قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر نیم دراز ہو کر سوچنے لگی کہ کاش عادل 1-2 دن رک جائے
کہ اس کے لیے میرے من میں جاگی تھوڑی سی طلب تو کم ہو جاتی، لیکن اس کے جانے سے میری طلب اور بڑھ گئی اور میں بے چین سی ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد چونکہ میرے فائنل ایگزام شروع ہونے والے تھے، اس سے دیگر ضروری اور غیر ضروری کاموں کو بھول کر میں امتحان کی تیاری میں لگ گئی اور پڑھنے میں دن رات ایک کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے پیپرز بہت اچھے ہو گئے۔ ادھر میرے خیال میں میرے سسرال والے اسی بات کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جیسے میرے امتحان ختم ہوئے اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد شادی کی تاریخ لینے کے لیے بہاولپور سے ایک پورا وفد آ گیا۔ ان لوگوں نے ابا لوگوں کے ساتھ شادی کی ساری تفصیلات ٹیلی فونوں پر طے کر لی تھی، گھر تو بس رسم نبھانے آئے تھے۔ پھر بھی اس وقت کے جس میں جعفری کے ابا اماں کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی، والدین اور جعفری کے دیگر قریبی رشتہ دار وغیرہ شامل تھے، اور پھر اس سے اگلے ماہ کی آخر میں میری اور جعفری کی شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ شادی کی تاریخ طے پاتے ہی گھر میں دیگر سارے کام رک گئے اور اب صرف میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بھائیوں کے ساتھ مل کر ابا اماں نے رشتہ داروں کی ایک لسٹ بنانی شروع کر دی کہ کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری شادی کے کارڈ بھی چھپنے شروع ہو گئے، اور جو میری شادی کے دن قریب آتے گئے گھر میں گہما گہمی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود کہ اماں نے پہلے سے کافی تیاریاں کی ہوئی تھیں، پھر بھی جب میں دونوں بھابھیوں اور اماں نے مل کر مال بیٹھ کر اس پر ایک نظر دوڑائی تو ہمیں اس میں کافی چیزوں کی کمی محسوس ہوئی۔ چنانچہ اب اماں اور بھابھی کے بازار کے چکر لگنے شروع ہو گئے، اور اس کے پاس ایک مہینے میں ہم نے شادی کی ساری شاپنگ کر لی۔ جو شادی کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے میرے جذبات میں مزید اتھل پتھل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف، ایک انجانا سا اشتیاق، اور اس کے ساتھ جڑی ایک مزے سے بھرپور بارات والی رات کی سوچ۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اور جعفری کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھ پر ایک عجیب سی مستی چھا جاتی تھی، اور اس سے مخاطب ہو کر کہتی تھی بس ایک ذرا سا انتظار۔ لیکن ہوتے ہوتے اب یہ انتظار بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور میرے اندر جعفری کی لگن شدید ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری سوچوں نے بھی مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ بعض اوقات میں یہ بھی سوچ کر پریشان ہو جایا کرتی تھی کہ جس گھر میں میں پیدا ہوئی، جہاں پر میں پلی بڑھی، اب وہی گھر میرے لیے پرایا ہونے جا رہا تھا، اور شادی کے بعد میں اپنے ماں باپ بھائیوں سے دور ہو جاؤں گی۔ یہ بات سوچتی تو مجھ پر ایک ہول سا طاری ہو جاتا تھا، اور میں زمانے کے اس دستور پر بہت گڑتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ایک بہت جوش والی لڑکی تھی، اس لیے خاص کر شادی کے بارے میں بہت پرجوش تھی، اور پہلے کے برعکس اب کی بار جعفری کے بارے میں سوچ کر اکثر نیچے سے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب میری شادی ہونے میں چند دن رہ گئے تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، اور حسب معمول سب سے پہلے جیدہ سائیں بیمار 2-3 خواتین کے گھر آ گیا، جنہوں نے آتے ساتھ ہی گھر کا سارا کام، خاص کر کے کچن وغیرہ کا کام سنبھال لیا تھا۔ اس دفعہ اماں کے ساتھ ساتھ ان کی سیکنڈ کمانڈ شازمہ بھابھی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شادی بیاہ میں خوب ہلا گلا ہوتا ہے، اور خاص کر کے جہاں جیدے سائیں جیسا تجربہ کار شخص ہو وہاں کوئی کیسے بچے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اور میرے خیال میں جیدے سائی نے مختلف خواتین، خاص کر کے اماں کے ساتھ ضرور کچھ کیا تھا، لیکن اس دفعہ میرے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ یہ میری اپنی شادی تھی، اور ظاہری سی بات ہے کہ اس شادی کا مین کردار اور VIP شخصیت بھی میں ہی تھی، اس سے چاہ کر بھی میں ان میں سے کسی کا شو نہ دیکھ سکی۔ وجہ وہی VIP ہونا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی کا کوئی سین دیکھوں، کسی کی گفتگو سنوں، اور تھوڑی کوشش کے بعد میں سن بھی سکتی تھی، لیکن میرے ساتھ مشکل یہ تھی کہ میں جہاں بھی جاتی تھی پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ رشتہ داروں کی کوئی نہ کوئی لڑکی چلی جاتی تھی۔ میرے منع کرنے پر بھی یہ خواتین منع نہ ہوتی تھی۔ تنگ آ کر ایک پرانی سی عورت نے کہا تھا کہ بیٹی، شادی کی تقریب ایک ایسی تقریب ہوتی ہے جس میں عام سے عام بندے کو بھی VIP پروٹوکول ملتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔